بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر اور شادی بیاہ کی تقریبات۔ بعض لوگ سفر کے مہینہ میں شادی بیاہ اور دوسری خوشی کی تقریبات منعقد کرنے اور اہم کاموں کا افتتاح اور ابتدا کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ سفر میں کی ہوئی شادی صفر یعنی ناکام و نامراد ہوگی۔ چنانچہ سفر کا مہینہ گزرنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور پھر ربیع الاول کے مہینہ سے اپنی تقریبات شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سفر کے مہینہ کو نامبارک اور منحوس سمجھا گیا، اور اس مہینہ کو منحوس یا نامبارک سمجھنا باطل اور توہم پرستی میں داخل ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینہ میں خوشی کی تقریب انجام دینے سے وہ کام بابرکت نہیں ہوگا یا اچھے نتائج برآمد نہیں ہوں گے، اور اس میں بہت سے دیندار اور مذہبی لوگ بھی مبتلا ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اس مہینہ میں شادی کرے تو اسے بہت معیوب سمجھا جاتا ہے اور طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ سوچ غلط ہے، لہذا اس خیال کو دل و دماغ سے نکالنا چاہیے۔ شریعت میں کہیں سفر کے مہینہ میں نکاح سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ نکاح تو ایک اہم عبادت ہے، اور عبادت سے کیوں کر منع کیا جا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک صالح بیوی عطا فرما دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آدھے دین کی مدد فرما دی۔ اب اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، تمہیں جو بھی حقوق زوجیت ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو وہ نکاح ضرور کرے، کیونکہ اس سے نگاہ میں احتیاط آتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا تو وہ مجھ یعنی میری امت میں سے نہیں۔ لہذا ماہ سفر کے مہینہ میں بھی نکاح کی عبادت کو انجام دینا چاہیے، تاکہ ایک غلط عقیدہ کی تردید ہو جس میں اچھے کام کی عملی تبلیغ بھی ہے، اور عملی تبلیغ کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ پھر جو لوگ ایسے وقت میں کہ جبکہ معاشرہ میں سفر کے مہینہ میں نکاح کے رواج کو تقریباً چھوڑا جا چکا ہے، اس کار خیر کی بنیاد ڈالیں گے، اور ایسے وقت جو لوگ سفر میں نکاح کر کے سفر میں نکاح کے جائز اور عبادت ہونے کے مردہ طریقے کو زندہ کریں گے، وہ بہت بڑا اجر پانے کے مستحق ہوں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، جس نے اسلام میں اچھے طریقہ کی بنیاد ڈالی اور اچھا طریقہ جاری کیا، نہ کہ بدعت والا طریقہ جس پر بعد میں عمل کیا گیا، تو اس شخص کو ان سب عمل کرنے والوں کے برابر ثواب حاصل ہوگا، لیکن ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے کسی برے طریقے کی بنیاد ڈالی، برا طریقہ جاری کیا جس پر اس کے بعد عمل کیا گیا، تو اس کو ان سب عمل کرنے والوں کے برابر وبال ہوگا، لیکن ان دوسروں کے وبال میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔